شہادتیں ہو رہی تھی، خیمے خالی ہو رہے تھے، سارے خیمے خالی ہو گئے، اور جس خیمے میں میرے مولا حسین تھے اس خیمے میں اب علی اکبر بچے ہیں، علی اوسط امام زین العابدین بچے ہیں، اور ننھے شہزادے امام علی اصغر ہیں، اور وہاں پر ایک ذات کھڑی ہوئی ہے، اونچا قد، چوڑا بدن، اور ہم شبیہ علی، علی جیسا خوبصورت چہرہ، کھڑا ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ آقا آپ کیا کریں گے؟ سب تو چلے گئے، خیمے خالی ہو گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ اتنے میں مولا علی اکبر نے کہا بابا، چچا عباس، اب میں جاؤں گا اور ان کے چھکے چھڑاؤں گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ مولا کوئی جواب دیتے 7 سال کی شہزادی سکینہ آئی، کہنے لگی چچا، غازی عباس سے کہا چچا آپ نے تو کوئی ایسی ضد اور ہٹ نہیں تھی جسے پورا نہ کیا، ہماری زبانوں سے جملے بھی مکمل نہیں ہوتے تھے اور آپ نے ہماری ہر بات پوری کی۔ دیکھتے نہیں بھیا علی اصغر پیاس سے زبان باہر نکالتا ہے، کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، پھوفی زینب تڑپ جاتی ہے، اور بھی بچے ہیں روتے ہیں بلکتے ہیں۔ آپ اپنی سکینہ کی ایک بات مانیے نا چچا، کہ آپ ہمیں تھوڑا سا پانی لا کر پلا دیں تاکہ ساقی کوثر کے گھر کے بچے تھوڑا سا پانی پی لے۔ غازی نے امام کی طرف دیکھا، خشک مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا اور ڈال کر کہا آقا ابھی آتا ہوں سکینہ اور اس کے پیاسوں کے لیے پانی لے کر، سکینہ میرا انتظار کرنا، میں پانی لے کر ضرور آؤں گا۔ علی کے بیٹے نے کہا آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ جسے دنیا غازی عباس، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، ثانی علی مرتضیٰ، دعائے فاطمۃ الزہرا، یہ عباس ہیں جو سیدہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ ہاں، اور بلکہ میری عقیدت کہتی ہے کوئی دنیا میں کسی لیے آیا، کوئی دنیا میں کسی لیے آیا، شاید عباس کو دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا، عباس کو شاید دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ غازی عباس کی شہادت پڑھوں اور محفل ختم ہو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری زندگی ساتھ ساتھ رہے۔ کربلا میں جب سیدہ سکینہ نے بی بی پاک نے کہا چچا پانی، مشکیزہ رکھا، چل پڑے گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ کہتے ہیں کہ اتنا اونچا قد تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر زمین پہ پیر لٹکاتے تو زمین پر پیر لگتے تھے، اور اونٹ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے چارہ دیتے تھے۔ قد خدا نے اتنا اونچا دیا تھا۔ 34 یا 38 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، پھول شباب تھا، اور بھی ان کے بیٹے کے میدان میں تھے، وہ شہید ہو گئے تھے، بیٹے بھی لے کر آئے تھے غازی عباس۔ بہت سارے لوگوں کا تذکرہ جو تفصیل اور طوالت کی وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ بھئی بات لمبی نہ ہو جائے، بہت لوگ تھے تو ذکر نہیں ہو پاتا۔ جو بچے تھے ایک شہزادے، ان سے اولاد چلی، ابھی بھی غازی عباس کی نسل باقی ہے۔ ہاں، وہ جو صوفی عبد الرحمن چشتی رودولوی صاحب میرات الاسرار ہیں، وہ سرکار غازی عباس کی اولاد میں سے ہے۔ ہاں، ابھی بھی وہ عباسی 2 قسم کے، ایک عباسی وہ ہیں جو حضرت عباس ابن عبد المطلب کی، حضور کے چچا، وہ بھی عباسی ہیں کہلاتے ہیں، اور یہ علوی عباسی، یہ حضرت غازی عباس ابھی بھی نسل ہے۔ مجھے ملتے ہیں تو بڑا احترام کرتا ہوں ان لوگوں کا جو علوی عباس، احترام تو ہر مومن کا کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ ہم پہ احسان خاص ہے۔ اپنی نسلیں لٹائی نا، ہمارے جد پر اپنی نسلیں لٹائی، کون کیا کرتا ہے کس کے لیے، کون کیا کرتا ہے، زمانہ عجیب ہے۔ بہرحال چلے گھوڑے پر، 500 سواروں سے مقابلہ لڑا، فرات میں گھوڑے کے قدم اتار دیے، اتارنے کے بعد نیچے اترے، مشکیزہ بھرا، کندھے پہ ڈالا، ہمت نہیں تھی یزیدیوں کی کہ قریب آتے، لمبے لمبے ہاتھ تھے،
ہاتھ سے تلوار چلائی اور پھر آ گئے. سوچا پانی خیمے میں جائے گا، جب خیمے میں پانی جائے گا تو سب پئیں گے، میں پہلے پی لوں تاکہ اتنا چلو بھر پانی اگر اور بچ جائے وہاں جا کے تو میں نے بھی پینا ہے، اگر یہ بچ جائے گا کسی کے کام آئے گا. پانی اٹھایا، اٹھانے کے بعد منہ کے قریب کیا، 3 دن کی پیاس تھی، منہ کے قریب کیا، 3 دن کی پیاس تھی. فوراً یاد آیا چچا ہم پیاسے ہیں. سوچا بے ادبی ہے، آل حسین پیاسی ہو اور ہم پی لیں، نبی کی کہ شہزادیاں پیاسی ہو پی لیں، پانی چھوڑ دو. گھوڑے پہ بیٹھے چلے. سامنے آواز آئی خبردار، بھوکے پیاسے اتنا لڑ رہے تھے، پانی گیا ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، بچ کے نہیں جا سکتے، عباس کو پہنچنے مت دو، علی کے بیٹے کو پہنچنے نہیں دینا. خیمے تک لڑتے رہے، ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو کٹا عباس غازی کا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور مشکیزہ بھی کندھے پہ رکھا. دوسرا بازو بھی کٹا، علی کے لال نے دانتوں میں مشکیزہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب دوڑایا گھوڑا تو سوچا جلدی سے پہنچ جاؤں گا، ابھی خیمہ کچھ دوری پر تھا. ایسے میں شمر ملعون نے کہا خیمے کے قریب پہنچنے سے پہلے مشکیزے پہ تیر برسا دو تاکہ پانی بہہ جائے، اور مشکیزے پہ تیر برسائے گئے. مشکیزہ چیرتے ہوئے سینہ چھلنی ہوا اور نیزہ سینے میں مارا گیا. جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ سر کو بچا سکے، لیکن غازی کے تو دونوں ہاتھ ہی کٹ چکے تھے، گھوڑے سے گرنے والے تھے، کون سے ہاتھ کا سہارا لیتے اور کس طرح لیتے. لیکن جیسے ہی پانی مشکیزے کو تیر لگا اور پانی بہہ گیا، پھوٹ پھوٹ کر غازی عباس رونے لگے. کسی نے کہا عباس کہیں نہیں رویا تو، آج روتا ہے موت کو دیکھ کے. کہ واللہ موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا، سکینہ سے وعدہ پورا نہیں ہو سکا، سکینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اس لیے رو رہا ہوں. اور آواز دی آقا. آقا اپنے عباس کی خبر لی. مولا حسین خیمے کے گویا کہ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ چاروں طرف سے گھرے ہیں اور زمین پہ گر رہے ہیں، اور آواز لگائی آقا میری خبر لیں. دوڑ کر مولا حسین پہنچے. تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، الگ الگ روایات ہے لیکن ایک روایت جو موضوع کی مناسبت سے اس کرنا چاہتا ہوں سن لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ غازی جب زمین پہ آئے، مولا حسین ان کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنی گود میں سر رکھا، اپنی گود میں سر رکھا، چہرے کا غبار صاف کیا. صاف کرنے کے بعد کہا میرے غازی کیا حال ہے، کیا حال ہے. آنکھیں کھولی، آنکھ میں آنسو تھی لیکن چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی. کہنے لگے آقا ایک عرضی ہے، وعدہ کرو پورا کرو گے. مولا حسین نے کہا عباس تیرے جیسے بھائی کا وعدہ نہ پورا کرے تو کس کا کرے. مولا بازو نہ کٹے ہوتے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کرتا، لیکن اب تو ہاتھ بھی نہیں ہے آپ کے عباس کے. وعدہ کریں گے آپ پورا کرنا. میرا لاشا شہادت کے بعد یہیں پڑے رہنے دیں، اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا. کیوں عباس؟ دشمن کے نرغے میں تیرا لاش چھوڑ جاؤں؟ ہاں اللہ محافظ ہے میرے آقا، لیکن جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو اور بچوں کو انتظار رہے گا کہ چچا بھی آتا ہے، چچا بھی آتا ہے. تو انتظار رہے گا تو پیاس پر صبر بھی رہے گا، اور اگر انہوں نے میرا لاشا دیکھ لیا تو صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جائیں گے. اس لیے میرا لاشا اٹھا کے نہ لے جانا. شاید اسی وجہ سے غازی عباس کا لاشا وہیں رہا
तो वहीं जहाँ शहादत हुई थी वहीं आपको दफन भी किया गया, इसीलिए और शोहदा से आपका मज़ार कुछ दूर पर है। फिर उसके बाद मौला हुसैन ने सर पे हाथ फेरा, कहा गाजी तेरा वादा तो पूरा होगा, मेरी भी एक मुराद पूरी कर दे। ओ मेरे बाबुल हवाइज में तेरी अजमतों पे कुर्बान, फातिमा का जाया कह रहे मेरी भी एक मुराद पूरी कर दे, मेरी भी एक मन की मुराद है पूरी कर दे। कहा का क्या? कहा अब्बास 32 या 38 साल का हो गया लेकिन कभी भाई नहीं कहा तूने कभी भाई नहीं कहा। एक बार मुझे अपने हुसैन को भाई कह के पुकार दे, बस एक बार भाई कह दे। गोद में सर था, इमाम हुसैन कह रहे थे एक बार भाई कह दे। आंखें थी चेहरे पर और आखिरी जुमला जो ज़बान पे था रुंधियाई व्याज से भाई, और आंखें बंद कर ली। यह गाजी अब्बास की शहादत है। आखिरी जुमला जो ज़बान पे था भाई, रुंधियाई हुई आवाज़ में कहा भाई, आंखें बंद कर ली। अब्बास की शहादत कितनी अजीम है ना, कि पैदा हुए तो सबसे पहले चेहरे हुसैन देखा और शहीद हुए तो सबसे आखिरी में चेहरे पहले जिसे देखा आखिरी में भी उसी को देखा, उसी को अब्बास कहते हैं। लेकिन ये गुफ्तगू कभी ख़त्म ना होगी। अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिकामत बख्शे। बाएं हाथ में उठा लेकर घोड़ा दौड़ा कर इधर तशरीफ लाते थे। इधर से ये जगह जो है आपका बायां हाथ से मुबारक को शहीद हो गया, समझ में बात। उसके बाद आप क्या है वो मशकीदा गिरने देते नहीं, उसके बावजूद मशकीदा मुंह में उठा लेती, उठा कर जो हाथ लटकते रहता है तलवार निकाल को तोड़ हाथ पाँव से निकाल को फेंक डालती, पाँव से तोड़ा होती है सच, तकलीफ ज़्यादा होती है उस रास्ते। तो ये जो ये जगह वो दस्ते पाक पड़ा हुआ था, तो यहाँ जो है दफन कर दिया गया। आज मुलाकात करें। जब अहले बैत पाक खीमों में प्यासे थे, बच्चे प्यासे थे, तो प्यास की शिद्दत देख न सककर आप मशकीज़ा उठाती, मशकीज़ा उठाकर नहर फुरात में जहाँ बोले ना नहर फुरात की तरफ ले जाती, पानी भरती, भरने के बाद पूरा पानी पीने के लिए उठाती। 3 दिन के प्यासे न अल्लाह उठाती। इमाम हुसैन पूरे शहजादों की याद आती है, फ़ौरन सड़क पे फेंक देती, फेंक कर फ़ौरन उठा के घोड़े पर सवार होकर लेकर आते। इधर आते आते जालिम क्या करता है, आपके दस्ते पाक को वार करता है तलवार से, वार करते ही आपका दस्ते पाक में शहीद हो जाता है। तो जिस जगह शहीद हुआ ये जगह अच्छी, वो दस्ते पाक को दफन करती है। सुभान अल्लाह। फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको अपनी मार्फत का रास्ता नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।